السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کریں گے۔ ان کی ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں قریش کعبہ کو بنا رہے تھے اس زمانے میں حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے ان کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کو پہنچ چکی تھی اور یہ واقعہ نبوت سے قریباً 5 سال پہلے کا ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں یعنی کہ علماء کہتے ہیں کہ ان کی ولادت بعثت نبوی کے قریب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 41 سال تھی۔ اسی طرح اور بہت سارے بھی اقوال ہیں۔ حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ تھا اور ان کے القاب جو مشہور ہیں زہرا اور بطول ہیں۔ یہ چاروں صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی ہیں اور آپس میں حقیقی بہنیں ہیں، یعنی ان کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور باپ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان مبارک بیٹیوں کی پرورش تربیت خانہ رسول خدا کے مبارک ماحول میں ہوئی۔ اپنی والدہ جو جنتی خاتون ہیں ان کی نگرانی میں ہوئی اور اپنے نیک والدین کی طرح یہ بھی نیک ہی تھیں اور ان کی نیک صحبت سے مستفید ہوئیں۔ ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام و قعود میں، نشست و برخاست کے عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مطلب ان کا طرز عمل اور طریقہ خلق، چلنے کا انداز، بات کرنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق تھا۔ بچپن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ذکر کرتے ہیں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند اشرار افراد کو شرارت سوجھی اور انہوں نے ایک جانور کی اونچ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ قریش اس حرکت میں بڑے مسرور تھے اور کیونکہ اونچ بہت زیادہ وزنی تھی تو اس کو ہٹا نہیں پائے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور وہ بچپن میں تھیں، جلدی سے بھاگ کر آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو اتارتی ہیں اور کافروں سے ناراضگی کا اظہار فرماتی ہیں بلکہ رو پڑتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو قریش کے لیے بد دعا فرمائی اور وہ قبول ہوئی کیونکہ ان میں سے بیشتر لوگ پھر غزوہ بدر میں مارے گئے۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے تو یہ بھی حضرت ابوبکر کے ساتھ، ان کے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کی طرف اپنی بہن کے ساتھ ہجرت فرماتی ہیں۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اپنے خادم اور اسامہ بن زید کو بھیجتے ہیں جو حضرت ابوبکر کے گھرانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سودا، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کو لے کر آتے ہیں۔ یوں یہ گھرانہ سکون سے زندگی گزارنے لگتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق ان کا نکاح یعنی کہ رشتہ حضرت علی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا۔
جسے ہم منگنی یا رشتہ مانگنا کہتے ہیں۔ انہوں نے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا اور تو کوئی چیز نہیں مگر ایک سواری اور ایک زرہ ہے۔ اس روایت میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو 400 درہم میں بیچ ڈالا۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے حضرت فاطمہ کے لیے خوشبو بھی خریدی جائے کیونکہ فاطمہ بھی خواتین میں سے ہیں اور ان کے لیے خوشبو درکار ہوتی ہے، یعنی کہ یہ خوشبو خواتین کو مرغوب ہوتی ہے اور کام بھی آتی ہے۔ حضرت فاطمہ کے مکان کی تیاری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے مکان کے لیے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ فاطمہ کی رخصتی کے لیے مکان کی تیاری کی جائے، اور اس موقع پہ حضرت سلمہ بھی ان کے ساتھ معاون تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم نے اس کام کی تیاری شروع کی اور وادی بطحا سے اچھی قسم کی مٹی منگوائی اور اس مکان کو صاف کیا، اس پر اس مٹی سے پالش کی اور گھر کو تیار کیا۔ پھر ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کی چھال درست کر کے 2 گدے تیار کیے اور خرما اور منقع سے خوراک تیار کی اور پینے کے لیے شیریں پانی مہیا کیا۔ پھر اس مکان کے ایک کونے میں لکڑی گاڑ دی تاکہ اس پہ کپڑے اور مشکیزہ لٹکایا جا سکے، یعنی جب یہ انتظام مکمل ہو گئے، ایک طرح سے یہ بارات کے ہی انتظام تھے یا جس کو ہم اپنے عام زبان میں جہیز کہتے ہیں۔ جب یہ سارے انتظامات ہو چکے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عائشہ کی شادی سے بہتر ہم نے کوئی بھی شادی نہیں دیکھی۔ حضرت فاطمہ کو اپنے والد کیا جہیز میں دیتے ہیں جس کا آج بہت چرچا ہوتا ہے اور جس کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ بیٹی کو اپنی استطاعت کے ساتھ جہیز دیا جا سکتا ہے، پھر اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ کیا کیا چیزیں نہیں دی جاتیں؟ اپنی استطاعت کے مطابق، جس میں اے سی سے لے کے فرنیچر سے لے کے واشنگ مشین اور آج کل تو فلیٹ گھر گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں، اور اس میں سے بھی اگر تھوڑی سی کوئی کمی رہ جائے تو پھر لڑکی کو طعنے دیے جاتے ہیں کہ کیا تمہارے ماں باپ کے پاس یہ نہیں تھا کہ یہ نہیں دیا، حالانکہ جن ماں باپ نے اپنی جگر گوشہ دے دی وہ اور کیا دے سکتا ہے۔ یہ تیاری حضرت فاطمہ کی محض اس لیے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہی تھے حضرت علی۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے جب ان کی شادی ہوئی تو ظاہر ہے ان کو گھر بنانے کے لیے یہ سامان درکار تھا۔ بہرحال اس کی طرف آتے ہیں کہ وہ سامان کیا کیا تھا۔ یہ صرف ایک بڑی چادر تھی، ایک چمڑے کا تکیہ جو کھجور کی چھال سے یا اکثر ایک خوشبودار گھاس تھی اس سے بھرا ہوا تھا، ایک چکی آٹا پیسنے کے لیے، ایک مشکیزہ اور 2 گھوڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کے لیے یہ تھوڑا سا سامان اس کا انتظام فرمایا تاکہ ان کی ازدواجی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں آئے، لیکن آج اس کا یہ
حضرت علی کے گھر روانہ فرماتے ہیں اور ایمن کے ساتھ حضرت فاطمہ پیدل چل کر تشریف لے جاتی ہیں۔ کوئی ڈولی، کوئی سواری، کوئی گھوڑی، کوئی بھی اس طرح کا ڈولی کا انتظام نہیں تھا۔ کہ یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی کہ نکاح پہلے ہوا تھا یا رشتہ پہلے ہوا تھا اور چند ماہ بعد ذی الحج سن 2 ہجری میں رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر کچھ سیرت نگاروں کے مطابق 15 سال اور 5 مہینے تھی، کچھ کے مطابق 18 سال تھی۔ یوں ان کی خانگی زندگی شروع ہوتی ہے اور بہت سارے ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ حضرت علی کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہی طے ہوا تھا۔ ان کے گھر کے حالات ایسے تھے کہ ان کے گھر کوئی ملازموں کی ریل پیل نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ گھر کے کام کاج کرتی تھیں اور باہر کے معاملات حضرت علی سنبھالتے تھے۔ کاموں میں وہ چکی پہ آٹا پیستی، آٹا گوندتی اور روٹی بناتی تھیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آتے ہیں۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور غلام اور لونڈیاں فتوحات میں آنا عام سی بات تھی اور یہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتی تھیں۔ تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو مشورہ دیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے ایک خادم کا مطالبہ کریں جو گھر کے کام کاج میں آپ کی مدد کرے اور آپ کو مشقت نہیں ہو، تکلیف نہیں ہو۔ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت فاطمہ وہاں سے لوٹ آتی ہیں اور کچھ عرض نہیں کر پاتی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے وقت میں حضرت فاطمہ کے گھر خود تشریف لاتے ہیں۔ وہاں حضرت علی بھی موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ آپ میرے پاس آئی تھی، آپ اس وقت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے وہ باپ تھے تو سمجھ گئے تھے کہ بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے، تو حضرت فاطمہ حیا کی وجہ سے کچھ دیر خاموش رہیں۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں عرض کرتا ہوں فاطمہ گھر کا کام خود کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پانی لانے کی وجہ سے مشکیزہ خود اٹھاتی ہیں جس کی وجہ سے جسم پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ خادم آئے ہیں تو یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہیں کہ اے خادم ان کو بھی عنایت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی تجھے اپنے یہ فرائض خود ادا کرنے چاہئیں اور اپنے خانگی کام خود سر انجام دینے چاہئیں۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، جس وقت تو رات کو آرام کرنے لگے تو یہ پڑھ لیا کر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ 100 عدد کلمات ہیں، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے راضی ہوں۔ کیا فرمانبردار بیٹی تھی۔ آپ آج ان کا موازنہ کریں، آج کے معاشرے میں بیاہی جانے والی بیٹیوں پہ سے تھوڑی تھوڑی بات پہ وہ سسرال والوں کی ڈیمانڈ لے کے آ جاتی ہیں سسرال۔ کبھی شوہر یہ مانگ رہا ہے، کبھی ساس کو یہ چاہیے۔ تو اس طرز عمل سے ہمیں حضرت فاطمہ کے اسوہ سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں درس بھی ملتا ہے کہ ان کے گھرانے کا مقام کتنا بلند ہے اور یہ کتنی سادگی سے زندگی گزار رہی ہیں، بلکہ یہ کلمات پڑھ کے اجر و ثواب کی مستحق بھی ہوتی ہیں اور آنے والی امتوں کی خواتین کے لیے ایک اسوہ بھی قائم کرتی ہیں۔ اگر بات کی جائے ان کے لباس کی تو ایک واقعہ آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے تو ان کو ایک غلام عنایت فرمایا۔ غلام کو لے کے ساتھ چلتے ہیں حضرت فاطمہ کے گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اتفاق سے حضرت فاطمہ ایک مختصر سا دوپٹہ زیب تن کیے ہوئی تھی۔ وہ اتنا چھوٹا اور مختصر تھا کہ اگر اس سے سر مبارک کو ڈھکتیں تو پاؤں نہیں چھپتے تھے، اگر پاؤں ڈھانکتی تو سر کھلا رہ جاتا۔ یہ حالت دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کوئی حرج نہیں، زیادہ ستر کی ضرورت نہیں، ایک تو تیرے والد ہیں اور ایک تیرا غلام ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عرب معاشرے میں پاؤں کو ڈھانکنا بھی پردے میں شامل تھا۔ اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کی شخصیت میں کس قدر سادگی تھی، جو ہوتا تھا میز پر وہی استعمال کرتی تھی اور زیادہ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ہمارے محرم ہیں ہم ان کے سامنے کچھ اس طرح کی حالت میں بھی آ سکتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، یعنی ستر پوری طرح ڈھانکا ہوا ہو لیکن اگر اوپر سے کچھ لباس مختصر ہو جائے تو یہ جائز ہے، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ بے لباسی اس میں نہیں آتی ہے۔ یہاں یہ ذکر بھی ہم کر دیں کہ پہلے خادم کیوں نہیں دیا، اب کیوں دیا، کیونکہ وہ اسلام کے ابتدائی حالات تھے۔ بعد میں جب فتوحات ہوئی، زیادہ فراوانی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک غلام عطا فرما دیا۔ انہوں نے غزوات میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ غزوہ احد جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، کفار کی طرف سے اہل اسلام پر ایک زبردست حملہ ہوا تھا، لیکن مجاہدین نے بھی بڑے مجاہدانہ کارنامے انجام دیے تھے۔ ان سخت ترین مراحل میں بھی مسلمان خواتین بہت بے جھجھکی سے خدمات سر انجام دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ اور اور بہت ساری خواتین مجاہدین کی بجٹ میں بڑا کردار ادا کرتی رہیں۔ اسی غزوے میں غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کو زخم پہنچے تو حضرت علی پانی لائے، حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کرنے لگیں۔ جب خون نہیں رکا تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی کے ٹکڑے کو جلا کر اس کی راکھ زخم پہ ڈال دی تو خون رک گیا۔ یہاں سے ان کی بصیرت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ میت والوں کے لیے یہ تعزیت کی جاتی تھی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں صحابی تہجد کے بعد آ رہے تھے تو عبداللہ بن عمرو بن عاص دیکھتے ہیں کہ ایک عورت آ رہی ہے، یہ آپ کی صاحبزادی فاطمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے گھر کے باہر کس کام کے لیے گئی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں گھر والوں کے ہاں ایک فوجی ہو گئی ہے تو اس کی تعزیت کے لیے میں ان کے ہاں گئی تھی اور تعزیت کی ان کی میت ہے تو سلمہ سے ترحم ادا کیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میت کے ہاں تعزیت کرنا، میت کے لیے دعائے سلمہ کہنا جائز ہے۔ اس طریقے سے گھر والوں کی خاطرداری ہو جاتی ہے اور ایک سکون کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں تعلقات بھی بہتر رہتے ہیں اور اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ ان کی زندگی میں اور کچھ بھی جانیں گے مگر درس کے دوسرے حصے میں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔